رہتے ہیں اور باپ فلسطین میں رہتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں رہتے ہیں۔ جب یہ بیٹا جوان ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا کہ وہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ ابراہیم کو پتا تھا میں اللہ کا بندہ نہیں، اللہ کا عام بندہ نہیں، اللہ کا نبی ہوں، اور نبی کو جو خواب میں دکھایا جائے وہ سچا ہوتا ہے۔ بار بار جب یہی خواب دکھنے لگا، ابراہیم سمجھ گئے کہ اب تیرا ایک اور امتحان آ چکا ہے۔ اے ابراہیم، اب تجھے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا فرمان ملا ہے۔ ابراہیم مکہ آتے ہیں، فلسطین سے چل کر کے مکہ آتے ہیں۔ بیٹا 13-14 سال کا ہو چکا ہے، جوان ہو چکا ہے۔ فلما بلغ معه السعي، بیٹا اپنے باپ کا ساتھ دینے کے قابل ہو گیا ہے۔ قال یا بني انی ارى في المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى۔ ابراہیم اپنے بچے سے کہتے، اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ اے میرے بچے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو بتا تیری کیا رائے ہے۔ ابراہیم اپنے بچے سے رائے مانگ رہے ہیں۔ علماء نے لکھا یہاں رائے نہیں مانگ رہے تھے، ابراہیم چاہتے پٹک کے ذبح کر دیتے، رائے نہیں مانگ رہے تھے، ابراہیم یہ دیکھنا چاہ رہے تھے میرا بیٹا میرا کتنا فرما بردار ہے۔ ابراہیم نے بیٹے سے پوچھا کہ اے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو بتا تیری کیا رائے ہے۔ آج کا بیٹا ہوتا باپ کا مذاق اڑا دیتا، باپ کو برا بھلا کہہ دیتا کہ اے ابا جان، کہ کون سے انصاف کی بات ہے کہ آپ مجھے بچپن میں چھوڑ کے چلے گئے اور آج اتنے سالوں کے بعد آئے ہو تو مجھے ذبح کرنے کی بات کر رہے ہو، مجھے کاٹنے کی بات کر رہے ہو، مجھے مارنے کی بات کر رہے ہو۔ آج کا بیٹا ہوتا تو باپ پر 100 باتیں بول دیتا، 100 نشانے لگا دیتا، لیکن وہ اسماعیل تھا، وہ ہاجرہ کا بیٹا تھا، وہ ابراہیم کا بیٹا تھا۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ کہا کہ ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے آپ پورا کر ڈالیے، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ اے اسماعیل، یہ جذبہ تیرے اندر کہاں سے آیا؟ اتنے پیار سے تو اپنے باپ سے بات کر رہا ہے، باپ تیری گردن کاٹنے کی بات کر رہا ہے، باپ تجھے ذبح کرنے کی بات کر رہا ہے، اور اے اسماعیل تو اتنے احترام اور ادب سے اپنے باپ سے کہہ رہا ہے اے ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے آپ کر ڈالیے، اللہ نے چاہا تو آپ کا بیٹا اسماعیل صبر کر لے گا۔ اسی لیے علامہ اقبال کہتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یہ اسماعیل کے اندر یہ کمال کہاں سے آیا؟ یہ ان کی ماں کی تعلیم کا نتیجہ تھا، یہ ان کی ماں کے مدرسے اور مکتب کا اثر تھا، ماں کی گود میں انہوں نے جو تعلیم حاصل کی تھی اس کا اثر تھا۔ او میری پیاری ماں بہنوں، ٹک ٹاک پہ ناچ گانا دیکھنے والی ماؤں کے ایسے بچے تو نہیں پیدا ہوں گے، موبائل پر دن رات سیریل دیکھنے والی ماؤں کے ایسے بچے تو نہیں ہوں گے، جو مائیں اپنے بچوں کو قرآن یاد کرائیں گی، جو مائیں اپنے بچوں کو دعائیں یاد کرائیں گی، جو مائیں اپنے بچوں کو صحابہ کے واقعات سنائیں گی، جو مائیں اپنے بچوں کو نبی کے واقعات سنائیں گی، جو ماں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرے گی، اس ماں کو ایسے بچے ملیں گے جو بچہ اسماعیل کی شکل میں ہاجرہ کو ملا ہے۔ بیٹا کہتا ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے آپ پورا کر ڈالیے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ فلما اسلما، دونوں باپ بیٹے اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے، مسلمان ہو گئے۔ مسلمان کس کو بولتے ہیں؟ ختنہ کرا لینے کا نام مسلمان نہیں ہے، گوشت کھانے والے کا نام مسلمان نہیں ہے، جالی دار ٹوپی لگانے والے کا نام مسلمان نہیں ہے۔ فلما اسلما، اللہ کے ہر حکم کے آگے جھک جانے والے کا نام مسلمان ہے، اللہ کا حکم آ جائے تو سرنڈر کر دینے والے کا نام مسلمان ہے۔ قرآن کہتا ہے فلما اسلما، جب دونوں باپ بیٹے جھک گئے، اللہ کے حکم پر راضی ہو گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور باپ نے بیٹے کو کروٹ کے بل لٹایا، باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا یا کروٹ کے بل لٹایا، دونوں ترجمہ کیا گیا، دونوں مطلب بتایا گیا۔ فلما اسلما وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب باپ نے بیٹے کو لٹایا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔
ہم نے پکارا، ابھی اسماعیل کے گلے پر چھری چلنے ہی والی تھی، ہم نے پکارا اے ابراہیم ہمیں تیرے بیٹے کا خون بہانا مقصود نہیں ہے، ہم تجھ سے تیرا بیٹا چھیننا نہیں چاہتے، اے ابراہیم ہم تیرے بڑھاپے میں تیرا یہ سہارا لینا نہیں چاہتے، اے ابراہیم ہم تو یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ تو اللہ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اللہ سے محبت کرتے ہو میرے بھائی؟ 10,000 کا 15,000 کا بکرا اور بھیڑا لا کے ذبح کر دینا، یہ کون سی اللہ سے محبت ہے؟ یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے میرے ساتھ، وہ تو ہم اپنے ہی فائدے کے لیے قربانی کرتے ہیں۔ قربانی کیا، پایا ہم نے کھایا، کلیجی ہم نے کھائی، گوشت ہم نے کھایا، خون نالی میں بہہ گیا، چمڑا مدرسے میں چلا گیا، اور ہم کہتے ہیں صاحب اللہ کی راہ میں قربانی کی۔ انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام نہ لکھواؤ میرے ساتھ۔ محبت کرو اللہ سے جو ابراہیم کو تھی۔ او محبت میں پاگل ہونے والے نوجوانوں، رات کو 2 بجے موبائل پہ لگا ہے، کیوں لگا ہے صاحب؟ محبت ہے۔ لیٹ کر بات کر رہا ہے، کھیتوں میں جا کے باتیں کر رہا ہے، صاحب محبت ہے۔ ارے یہ محبت نہیں، ڈھکوسلے بازی ہے، یہ دنیا کی محبت، یوز اینڈ تھرو۔ جو تیرے ساتھ محبت کی باتیں کر رہی ہے، پتہ لگا صبح کو کسی اور کے ساتھ باتیں کر رہی ہے، کپڑوں کی طرح بدلنے والی یہ محبت نہیں ہے۔ ارے محبت تو وہ ہوتی ہے جس میں انسان اپنے محبوب کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جائے، اور یہ محبت اللہ کی ہوتی ہے میرے ساتھ، جو ایک مومن کو ہوتی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ابراہیم کو اللہ سے محبت ہے میرے بھائی، اور جب اللہ سے محبت ہو تو اللہ سب سے محبوب چیز بھی مانگ لے تو دل کھول کے دے دیتا ہے انسان، اگر اللہ سے واقعی میں محبت ہے۔ اسی لیے قرآن کے 4 پارے کی آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، تم جنت کو نہیں پا سکتے جب تک اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ جب قرآن کی آیت نازل ہوئی، حضرت ابو طلحہ انصاری اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور اپنا بہت قیمتی کھجوروں کا باغ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ سے محبت ہوتی ہے، صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی بھر کی کمائی مکہ کے کافروں کے حوالے کر کے خالی ہاتھ مکہ سے مدینہ چلے جاتے ہیں۔ جب اللہ سے محبت ہوتی ہے، بلال حبشی کے سینے پر گرم پتھر رکھا ہے اور تپتی ریت پہ بلال کو لٹایا گیا ہے، اور بلال کے سینے پر پتھر رکھ کے بلال سے کہا جاتا ہے اے بلال تو محمد کے دین کو چھوڑ دے، تو اسلام کو چھوڑ دے۔ بلال کہتا ہے نہیں نہیں، احد احد، میرا رب ایک ہے، میرا اللہ ایک ہے۔ محبت اس کو کہتے ہیں میرے ساتھیوں، جو بلال کو تھی، جو صہیب کو تھی، جو عمار کو تھی، جو سمیہ کو تھی، جو صحابہ کو تھی، جو ابراہیم کو تھی، اللہ سے سچی محبت تھی۔ اللہ نے کہا کہ اے ابراہیم تیری محبت سچی ہے، تو نے اپنے امتحان کو پورا کر دکھایا، ان ھذا لہو البلاء المبین۔ اے ابراہیم یہ امتحان بہت بڑا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، ایگزام لینے والا کہہ رہا ہے کہ ایگزام بہت بڑا تھا، ایگزامینر خود بول دے کہ ایگزام بہت ٹف تھا، اس کا مطلب کہ ایگزام بہت ٹف تھا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے ابراہیم It was very difficult, it was very tough، یہ بہت مشکل ایگزام تھا، اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تو تیار ہو گیا۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الاخرین۔ اے ابراہیم اب اس کا صلہ ہم تم کو یہ دیں گے کہ آنے والی نسلیں اس قربانی کو یاد کریں گے قیامت کی صبح تک۔ آج کل ایک نیا ڈھکوسلا چلا ہے، جب بقرعید کا تہوار آتا ہے نا تو نیوز والے کہتے ہیں کہ صاحب ایکو فرینڈلی بقرعید مناؤ، ایکو فرینڈلی۔ اب ایکو فرینڈلی کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں صاحب بکرے کے جیسی کیک لے آؤ اور کیک کو کاٹ دو، بکرا بھی نہیں کٹے گا، خون بھی نہیں بہے گا، گندگی بھی نہیں ہوگی، اور کام چل جائے گا، اللہ بھی خوش شیطان بھی خوش۔ تو بھائیو یہ ڈھکوسلے بازی نہیں چلے گی، اور جن کو جانوروں پر بڑی دیا آتی ہے معاف کرنا، دوسرے تہواروں پر، ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے تہواروں پر بھی میں نے دیکھا ہے بہت بکرے کٹتے ہیں۔ پٹنہ میں میں نے دیکھا، ہمارے ڈرائیور صاحب پٹنہ کے ہیں، وہ بتانے لگے کہ بقرعید پر میں نے اتنے بکروں کو کٹتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا اپنے ایک تہوار پر ہم نے کٹتے ہوئے دیکھا، غیر مسلم بھائیوں کے تہوار پہ کٹتے ہیں۔ تو صاحب بقرعید آتی ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ جیو ہتیا مت کرو۔ یہ کیوں نہیں سوچتے ان بکروں کو پالنے والے سب غریب ہوتے ہیں، ہزاروں غریبوں کے گھر کی روزی روٹی چلتی ہے اس قربانی کے تہوار سے۔ کبھی غور کرو، بہترین گوشت
गरीबों के घर में पहुंचता है इस बकरीद के त्योहार में। हजारों लोगों के घर में हफ्तों का राशन पानी का खाने का इंतजाम हो जाता है। फिर चमड़े की पूरी एक जो इंडस्ट्री है बकरीद के इस त्योहार की वजह से, वो इंडस्ट्री ग्रोथ करती है, उसको तरक्की होती है। और उसके बाद ये बकरी पालन करने वाले क्या सब मुसलमान है? नहीं, आप जाके देखिए, हमारे बनारस में बकरी बेचने वाले आते हैं, गोरखपुर से आते हैं, सुल्तानपुर से आते हैं, कहां से आते हैं, सब ज्यादातर गैर मुस्लिम होते हैं। और वो बेचारे इन बकरों को, बकरियों को पालते हैं और फिर आकर के बेचते हैं। उनका साल भर का समझिए उनका खर्च चलता है उससे। और आपको इस बकरीद पर जो है, आपको जानवरों के साथ तरस नहीं है, आपको उन गरीबों के पेट पे लात मारनी है। आपको गरीबों से नफरत है मेरे भाई। इस मीडिया को और इस मीडिया के चाटुकारों को और इस मीडिया के चाहने वालों को गरीबों के पेट पे लात मारना है, गरीबों का घर गिराना है, गरीबों पर जुल्म करना है। मेरा दीन दीन रहमत है, मेरे नबी नबी रहमत है, मेरा कुरान किताब रहमत है। मेरे नबी ने, मेरी शरीयत ने जो भी त्योहार रखा है, उस त्योहार में दुनिया के लिए कोई परेशानी नहीं हो सकती। हाँ, मैं एक बात कहूंगा, सोना कोड़ वालों आपसे भी कहूंगा, कुर्बानी करो तो सफाई का ख्याल रखो। जहां तहां आप जो गोश्त फेंक देते हैं और उसके कुर्बानी के जो अचौनी पचौनी और उसका जो पेट के अंदर का मटेरियल होता है वो इधर उधर फेंक देते हैं, ये गलत है। आपको गंदगी नहीं फैलाना है, आपका दीन पाकी का दीन है, आपके हर अमल में पाकी होनी चाहिए। कुर्बानी भी करे तो सफाई का खास ख्याल रखे, माहौल आपकी वजह से गंदा ना हो, इस बात का ख्याल रखें। अल्लाह ने कहा कि इस कुर्बानी को हमने आने वाली नस्लों तक बरकरार रखा। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी थी और ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी कुर्बानी थी। एक आखिरी बात बयान करके बात खत्म करूंगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बाद में बेटा तो बच गया, बेटा यही मक्का में रहता था, इब्राहिम फलस्तीन में रहते थे। बेटा बड़ा हो गया, बेटे की शादी हो गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से मिलने के लिए आए। जरा गौर से सुनो, ये आखिरी वाक्य बता रहा हूं। इब्राहिम बेटे से मिलने के लिए आए, घर पहुंचे तो इस्माइल नहीं थे, काम से गए हुए थे, बहू थी घर पे। अब बहू जो थी वो पहचानती नहीं थी कि ये मेरे ससुर हैं। हजरत इब्राहिम ने हाल चाल पूछा। बहू ने समझा कि कोई अजनबी आदमी, अननोन पर्सन है। उसने कहा क्या बताऊं हाल चाल, बस गुजर रही है, गुजारा हो रहा है, बड़ी परेशानी है, बड़ी तकलीफ है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये जो औरत है नाशुक्री। नाशुक्री किसको बोलते हैं मेरी माँ बहनों? नाशुक्री उसको बोलते हैं कि शौहर बेचारा खटता है, पसीना बहाता है और बीवी की साड़ी लाता है, बीवी का कपड़ा लाता है, बीवी का जेवर लाता है, बड़े शौक और जज्बे से लाता है, और बीवी कहती है अच्छा नहीं लाया, ये कलर मुझको पसंद नहीं आया, डिजाइन मुझको। अरे अल्लाह की बंदी, ये सोच, तेरा शौहर तेरे लिए कुर्बानियां दे करके वो चीज लाया है, तुझे अच्छी ना भी लगे तो शौहर का दिल रखने के लिए बोल दे कि हाँ बहुत अच्छी है। नाशुक्री औरत की ही निशानी। उसे सोने का पहाड़ भी मिल जाए तो वो मुतमईन नहीं होगी, सेटिस्फाइड नहीं। इब्राहिम समझ गए ये औरत मेरी बहू बनने के काबिल नहीं है। कहा कि है बेटी, तेरा शौहर आए तो उसे मेरा सलाम पहुंचा देना और कहना कि गैर अतबतबाबिक, अपने दरवाजे की चौखट बदल ले। इस्माइल आए शाम को, बीवी ने कहा कि एक बड़े मियां आए थे, बूढ़े साहब आए थे, हाल चाल पूछ रहे थे और उन्होंने आपको सलाम कहा है और कहा है कि दरवाजे की चौखट बदल दीजिए। इब्राहिम के आने की खबर इस्माइल को उनकी बीवी ने दी थी। बीवी को पता नहीं था मेरे ससुर थे। इस्माइल ने बाप की खुशबू महसूस कर ली, लबो लहजा महसूस कर लिया कि ये मेरा बाप ही हो सकता है। कहा कि तू पूरी बात बता, मेरे बाप ने क्या पूछा था, तूने क्या बताया था, पूरी बात बता दी उसने। कहा कि माफ करना मेरी बीवी, मेरे बाप ने मुझे हुक्म दिया है तुझे तलाक देने का, मैं तुझे तलाक देता हूं। इस्माइल ने बीवी को तलाक दे दिया। अब और आगे बढ़िए, अभी आपकी आंखें हैरत से फटी हैं और हमारी माए बहनें तो हो सकता है थोड़ा बहुत नाराज भी हो रही हो, अभी वाकया पूरा नहीं हुआ, थोड़ा सुनिएगा। तलाक दे दिया इस्माइल ने। अब यहां से यह मसला निकला कि ससुर बोले अगर बेटे को कि जा बीवी को तलाक दे दे, तो बेटे को तलाक दे देना चाहिए, बेटे को तलाक दे देना चाहिए। तो क्या हम ये मान लें कि अगर बहू ने खाने में नमक तेज कर दिया, मिर्च बढ़ा दी और चिकन उतना नहीं गल पाए जितना ससुर गलाना चाहता था, और ससुर ने बेटे से कहा जा तलाक दे दो, बेटा तलाक दे देगा? क्या इस हदीस से ये साबित हो रहा है? बुखारी की रिवायत है ये,
ابھی رک جائیے گا, ابھی واقعہ پورا سن لیجیے. اسماعیل نے دوسری شادی کر لی. کچھ دنوں کے بعد ابراہیم پھر آئے اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے, اور اتفاق سے پھر اس مرتبہ بھی ملاقات نہیں ہوئی. اب یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ ابراہیم ملنے کے لیے آئے اور بیٹا گھر پہ نہیں, تو انہوں نے اسٹے کیوں نہیں کیا, وہ روکے کیوں نہیں؟ ہو سکتا ہے کوئی ایمرجنسی رہی ہو. بہرحال وہ ملے تو دوسری بہو تھی. ابراہیم نے پوچھا کہ بیٹا کیا حال چال ہے؟ اب یہ جو بیوی تھی یہ شکر گزار تھی, نیک تھی, دیندار تھی. اس نے کہا کہ بہت اچھا, اللہ کا شکر ہے, اللہ جس حال میں رکھے اللہ کا بہت شکر ہے. کہا کہ بیٹا تمہارا شوہر آئے تو میرا سلام پہنچا دینا, اور کہنا کہ دروازے کی چوکھٹ بہت اچھی ہے, اس کو برقرار رکھنا. شام کو اسماعیل آئے, بیوی نے بتایا کہ ایک صاحب آئے تھے, آپ کی حال چال پوچھ رہے تھے, اور انہوں نے کہا کہ دروازے کی چوکھٹ کو بدلنا مت, دروازے کی چوکھٹ بہت اچھی. اسماعیل نے کہا کہ وہ میرے باپ تھے, تمہاری تعریف کر رہے تھے, اور مجھے حکم دے رہے تھے کہ میں تم کو اپنے نکاح میں باقی رکھوں. واقعہ میں نے پورا سنا دیا. اب ذرا غور کر کے بتائیے اس حدیث سے کیا ثابت ہوا؟ اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ اگر باپ یہ بولے بیٹے سے کہ تو طلاق دے دے اپنی بیوی کو, تو بیٹے کو طلاق دے دینا چاہیے. ایک اور حدیث ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک بیٹوں سے کہا کہ تو اپنی بیوی کو طلاق دے دے. بیٹا آ کر کے اللہ کے نبی سے پوچھتا ہے کہ میرا باپ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں, تو کیا میں طلاق دے دوں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں, تمہارا باپ اگر بول رہا ہے تو تم طلاق دے دو. ان دونوں حدیثوں سے یہ پتا چلا کہ باپ کا مقام اتنا بڑا ہے کہ باپ اگر بیٹے کو بول دے کہ بیوی کو طلاق دے دے تو طلاق دے دینا چاہیے. مگر رک جائیے گا میرے بھائیوں, ابھی مسئلہ پورا نہیں ہوا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر باپ واقعی میں ابراہیم کے جیسا باپ ہے اور حضرت عمر کے جیسا باپ ہے, دور اندیش ہے, دیندار ہے, تقوی والا ہے, اور واقعی میں دین کی بنیاد پر, تقوی کی بنیاد پر, عقیدے کی بنیاد پر, توحید کی بنیاد پر یہ بات بول رہا ہے, تب طلاق دیا جائے گا. یہ نہیں اس کے پسند کا کھانا نہیں بنا تو طلاق دے دے, یہ نہیں کہ اس کے کپڑے پر آئرن نہیں ہوا تو طلاق دے دے, یہ نہیں کہ اس کا کپڑا واشنگ مشین میں نہیں دھلا گیا تو طلاق دے دے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. طلاق کی کوئی معقول وجہ ہو تو بیٹا اپنے باپ کی بات مانے گا اور طلاق دے دے گا. اور دوسری بات یہ پتا چلی کہ عورت دروازے کی چوکھٹ ہے, دروازے کی چوکھٹ ہے. آپ کو گھر میں جانا ہے تو چوکھٹ کے بغیر آپ گھر میں انٹری نہیں کر سکتے. اگر چوکھٹ خراب ہے تو گھر کی انٹری ہی خراب ہو جائے گی, گھر میں جانا ہی مشکل ہو جائے گا. پتہ یہ چلا کہ عورت اگر بے دین ہے, عورت اگر فاسق و فاجر ہے, عورت اگر خراب ہے تو پورا گھر خراب ہو جائے گا. اور تیسری بات یہ پتہ چلی کہ ضروری نہیں کہ بہو کی فکر تبھی ہو جب بہو ساتھ میں ہو, بیٹے کی فکر تبھی ہو جب بیٹا ساتھ میں ہو. بیٹا آپ سے دور رہتا ہے, آپ سونا کوڑ میں رہتے ہیں, بیٹا آپ کا آسام میں رہتا ہے, بیٹا دلی میں رہتا ہے, بیٹا ممبئی میں رہتا ہے, بہو بھی وہی رہتی ہے, فیملی بھی وہی رہتی ہے, مگر آپ یہاں پر بھی بیٹھ کر کے اپنے بہو اور بیٹے کی فکر کریں, ان